ہم پر تیرا خاص کرم ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تجھ سے قائم اپنا بھرم ہے، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حاضرین مکرم، یہ ایام حج ہیں اور ہم بیت اللہ شریف اور اس کے متعلقات اور اسلام کے رکن اعظم حج کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم اس مرکز کی بات کریں گے جس کے گرد یہ پوری کائنات گھومتی ہے، اور رب کائنات نے خود اس مقام کو اور اس گھر کو اس کائنات کا مرکز بنایا۔ یہ زمین، اس کا آغاز بھی اسی نقطے سے ہوا ہے جس کا نام خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں اپنا پہلا گھر فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا، للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مکہ معظمہ کا ایک نام ہے جو قرآن پاک میں آیا سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 اور 97 میں۔ بکہ، جب مکہ نہیں عربی میں کہتے تھے تو اس وقت عبرانی زبان میں اس کو بکہ کہہ کے پکارا جاتا تھا، تو فرمایا اس شہر مکہ میں وادی ام القریٰ میں، یہ بھی مکہ کا نام ہے، ہم نے جو پہلا گھر بنایا لوگوں کے لیے، اس کو برکتیں عطا فرما دیں، اس میں برکتیں رکھ دیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور اس بیت اللہ شریف کو تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔
فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کھلی نشانیاں ہیں جو کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی صاحب کشف ہونا یا کتب غوث ہونا ضروری نہیں ہے، ظاہری آنکھ بھی اگر صحیح کام کر رہی ہو تو فرمایا وہاں جانے والے کو اللہ کی وہ نشانیاں نظر آ جائیں۔ آیات بینات، یہ ایک لفظ قرآن پاک میں آتا ہے، بار بار آتا ہے، اور ہم لوگ بولتے بھی ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیت نمبر فلاں ہے، یہ سورت مریم کی آیت ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یہ جو لفظ آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے جی نشانی۔ آیت کا مطلب نشانی۔ تو ایک بات تو سیدھی کلیئر ہو گئی کہ 6666 اللہ کی نشانیاں اس قرآن میں ہیں۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کی ایک نشانی ہے۔ تو پورا قرآن کیا ہوا؟ اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ۔ اس لیے ان آیات کی حرمت کو خالق کائنات نے اپنی حرمت فرمایا، اور ان آیات کے ساتھ استہزاء کرنے کو، مذاق کرنے کو، ان کی توہین کرنے کو، ان کی خلاف ورزی کرنے کو اپنی توہین فرما۔ آیت اور شعائر کا لفظ قرآن میں آتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ بھی شعر کی جمع ہے، اللہ کی نشانی، شعائر، شعار کی جمع۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو اللہ نے انہی دلوں کو تقویٰ کے لیے چن دیا۔ یہ دلوں کے تقویٰ کی نشانی ہے، پاک دل کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا۔ یہ دونوں لفظ قرآن کے ہیں اور دونوں ٹرمز ہیں، آیت بھی اور شعار بھی، اللہ کی نشانیاں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے جو 4 نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں اس دنیا میں، وہ ان میں سب سے بڑی ہیں۔ ان شاعر میں سب سے بڑی نشانیاں 4 ہیں۔ پہلی نشانی خود بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ، جس کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے گرد گھومنا بھی عبادت ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی عبادت ہے۔ بندہ وہاں نہ بھی ہو، جہاں بھی ہو دنیا میں، اس نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ اپنا رخ بیت اللہ شریف۔ اور یہ شرائط نماز میں سے استقبال قبلہ، اگر یہ نہیں تو نماز نہیں۔ یہ بیت اللہ کی عظمت و حرمت اور اللہ کی اس نشانی کی شان ہے کہ بندے نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ کے گھر کی طرف منہ کرے گا، خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے گا، پھر اس کی عبادت ہوگی۔ دوسری نشانی فرماتے ہیں قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن شاعر اللہ میں سے، اس لیے اس کی تعظیم لازم ہے۔ یہ بنیادی چیزیں اگر بندے کو معلوم ہوں تو غلط اور صحیح میں تمیز بہت آسان ہو جاتی ہے۔ پھر فرقوں سے، مسلکوں سے، نظریات سے بندہ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ ادب اور بے ادبی میں سے ایک چننا ہو، آپ بتائیے، ادب ہو ایک طرف، بے ادبی ہو، تو ایک مومن، ایک مسلمان، ایک عقل سلیم رکھنے والا وہ کدھر جائے گا؟ تو اسلام ادب ہے یا بے ادبی ہے؟
الاسلام کلہ ادب، اسلام سارے کا سارا ادب ہی ادب ہے، شروع سے آخر تک، اول سے آخر تک، ظاہر سے باطن تک۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، فرمایا میرے رب نے خود مجھے ادب سکھایا ہے، اور کیا ہی شاندار ادب سکھایا ہے، خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو تعدیب کہتے ہیں، تعدیب، ادیب اسی سے ہے، ادیب، جو استاد ہوتا ہے وہ ادیب ہوتا ہے، مؤدب ہوتا ہے، سکھانے والا، ادب سکھانے والا، اور جس کو سکھایا جائے وہ مؤدب ہوتا ہے، جس کو ادب کی تعلیم دی گئی ہے تو ادب اس کے وجود سے چھلکتا نظر آتا ہے۔ اگر کہیں سے ادب سیکھا ہو، ادب نصیب ہوا ہو کہیں سے، اور کسی ادب والے کی مجلس ملی ہو تو ہی ادب کرے گا نا، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں بیٹھ کر بھی بیت اللہ کا ادب دل میں نہیں ہے، قرآن پاک سامنے رکھ کے قرآن کا ادب دل میں نہیں ہے۔ اور ادب کا تعلق قرآن نے کہاں سے بتایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، دل میں ادب ہوگا تو وجود سے چھلکے گا، اور دل میں ادب نہیں ہے تو وجود سے نہیں چھل، وجود سے بے ادبی چھلکے گی۔ الْإِنَاءُ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيهِ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہو، اس میں سے پانی نکلے گا، دودھ نہیں، کیونکہ پانی ڈالا ہے۔ تو یہ وجود برتن ہے، انسانی وجود ایک برتن ہے، جو اس میں ڈالا ہے ویسا ہی اظہار ہوگا۔ جو حرام کھایا ہے تو حرام اظہار، بے ادبی ہوگی، حلال کھایا ہے تو اس کا اظہار ادب کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے، فرمایا جس وقت حاجی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے اور وہ ترانہ سرمدی الاپتا ہے، اپنی حاضری لگواتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہو گیا تیری بارگاہ میں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں اس حال میں کہ کسی کو تیرا شریک نہ کرتا ہوں نہ مانتا ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اظہار کا پہلا انداز ہے جو وہ زبان سے پکار کے کرتا ہے بلند آواز، تو یہ اس کے وجود کی کیفیت اس ترانے سے چھلکتی ہے۔ تو آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، اے بندے مرحبا، فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے، اس کو ویلکم کرنا ہے، خوش آمدید کہنا ہے، اس کو دعائیں دینی ہیں، مغفرت و بشارت کی ریسیپشن دینی ہے۔ تو پھر بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے بندے بول، میں خود گھر والا بھی حاضر ہوں۔ فرمایا الحجاج وفد اللہ، یہ جو حاجی ہوتے ہیں یہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہوتا، اللہ کی بارگاہ وفد ہوتا، مہمان ہوتے ہیں، زائرین، اسی طرح استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر پوری لوازمات کے ساتھ جا رہا ہے، پورے اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے، رزق حلال کے ساتھ جا رہا ہے، اور اگر حرام روزی سے حج کرنے عمرہ کرنے جا رہا ہے اور پھر جا کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آواز آتی ہے لا لبیک، پھر دعائیں نہیں، پھر آگے سے بد دعائیں آتی، پھر رحمت کی بجائے لعنت برستی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وعید آتی ہے ایسے شخص کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ تمسخر کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو خبر نہیں، میں اللہ کو دھوکہ دے لوں گا، جھوٹ بول لوں گا، تو وہ پکڑا جاتا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کھلی نشانیاں ہیں اس میں، اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے،
جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اس پتھر کے سینے میں، ثبت ہیں، اور اس کی شان قرآن نے بتائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اے لوگو، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو مصلی بنا لو، یعنی جب طواف کے بعد 2 نفل پڑھنے ہوں تو مقام ابراہیم کے پاس آ کے پڑھو۔ یہ 2 کھلی نشانیاں جو صحن حرم میں رکھی ہیں، اور بھی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی نشاندہی بڑی وضاحت سے کر دی، ایک حجر اسود اور دوسرے مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر ہیں۔ فرمایا الحجر والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنہ، یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں، جنت سے آئے ہیں۔ جب حجر اسود آیا تو دودھ کی طرح سفید تھا اور سورج کی طرح روشن تھا، یہ جنت کا یاقوت ہے۔ اور مقام ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے تھے اس وقت یہ پتھر آیا۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، یہ مسجد اقصیٰ سے پہلے بنا ہے، خانہ کعبہ۔ نبی کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ذر غفاری، ویسے تو ہم کہتے ہیں قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو، تو وہ زمانی اعتبار سے قبلہ اول نہیں ہے، زمانی اعتبار سے قبلہ اول خانہ کعبہ ہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ مسجد اقصیٰ سے 40 سال پہلے تعمیر ہوا ہے۔ یہ جو صخرہ جو مقام ہے وہاں پر مسجد اقصیٰ میں، اس سے 40 سال پہلے اس کی بنیاد رکھی گئی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بیت اللہ شریف کی عظمت و حرمت کا پاس اس وقت بھی فرمایا جب ابھی زمانے جاہلیت تھا، اس وقت بھی آپ کو اللہ کے اس گھر سے محبت تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے وہاں پر بیٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا یہ آپ کا معمول تھا، یعنی زیادہ وقت بیت اللہ شریف میں گزرتا تھا۔ معراج کی رات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں حتیم میں آرام فرما تھے، یعنی اتنا انس تھا اپنے رب کے گھر سے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزرتا۔ بیت اللہ شریف جو ہے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں 120 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور وہ ساری بیت اللہ کی چھت پہ اترتی ہیں، یعنی کل کائنات کو جو کچھ چاہیے، جس کی جو ضرورت ہے ہر مخلوق کی، وہ اللہ کی رحمت سے وابستہ ہے، وہ اسی سے پوری ہوگی، اور وہ روزانہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ وہ رزق، وہ لنگر اترتا ہے۔ اور فرمایا اس میں سے جو 60 رحمتیں ہیں وہ طواف والوں کے حصے میں آتی ہیں، جو لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، جو دنیا کی عظیم ترین عبادت ہے۔ بیت اللہ شریف کا طواف، اس کو حدیث میں نماز فرمایا گیا ہے، نماز۔ نماز میں باتیں ہو سکتی ہیں، موبائل پہ تصویریں بن سکتی ہیں، آڈیو ویڈیو کنورسیشن ہو سکتی ہے، یہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اب یہ ہو گیا۔ اس لیے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کو سیر و سیاحت بنا لیں گے، تاجر لوگ بزنس کے لیے آئیں گے، پیسے والے لوگ سیر و سیاحت کے لیے آئیں گے، اور غربا اور محتاج مانگنے آئیں گے، اصل عبادت کوئی نہیں۔ اب وہ حال ہو گیا، ہر بندہ چاہتا ہے میری تصویر وہاں بن جائے۔ وہاں طواف کے دوران
یہ عمل ایسے ہے کہ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنا طواف خراب کرا، اور عین احرام کی حالت میں تو یہ شدید ترین مکروہ ہے، اور اس میں اس کی ممانعت ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں بندے پر ساری پابندیاں لاگو ہوتی ہیں، اس وقت بڑے احتیاط کا مقام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح طواف ہے، 7 چکر ہیں، اور ان کو آقا علیہ السلام نے نماز فرمایا، اور حدیث پاک فرما رہے ہیں کہ نمازیوں سے بھی آگے اللہ نے طواف والوں کو رکھا۔ وہ جو 120 رحمتیں آئی ہیں اس میں سے 60 تو طواف والوں کو ملی، پھر 40 نماز والوں کو ملی، اور جو 20 رحمتیں ہیں باقی بچ گئیں۔ فرمایا وہ جو بیٹھ کر صرف بیت اللہ کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں وہ 20 رحمتیں ان کے حصے میں آ جاتی، یعنی 160 رحمتوں 120 رحمتوں کے حصول کا موقع ہر شخص کے پاس ہے۔ طواف بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، اور جب تھک جائے گا تو پھر فضول نہ بیٹھے بلکہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اور آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھے۔ اب یہ جو دیکھنے والا عمل ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اسلام نے آنکھوں کو بھی خالی اور فارغ نہیں رکھا، آنکھوں کو بھی عبادت کا موقع فراہم، یعنی شاعر اللہ، بیت اللہ شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت۔ اور قرآن پاک کو دیکھنا وہ بھی عبادت، حجر اسود کو دیکھنا وہ بھی عبادت ہے، مقام ابراہیم کو دیکھنا وہ بھی عبادت ہے، اور تیسری نشانی فرمایا نماز ہے۔ نماز بندہ پڑھ رہا ہے، نماز کوئی ایسی چیز نہیں اس طرح اس کو بندہ دیکھ لے، لیکن نماز بھی شاعر اللہ میں سے، اللہ کی نشانی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بڑا پیارا ارشاد گرامی ہے، فرمایا اذا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ صحابہ نماز ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو پھر صحابہ کرام کا یہ حال ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرتے ہوئے بھی ہم دائیں طرف صف میں اس نیت سے کھڑے ہوتے تھے کہ اللہ کے محبوب پہلے ادھر سلام پھیریں گے تو ہمیں دیدار ہو جائے گا۔ یہ محبت کا عالم، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ وہ نماز میں بھی آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتے رہتے تھے، اور سلام پھرنے میں بھی دائیں طرف کھڑے ہونے کی نیت یہ کرتے تھے کہ اس طرف چہرہ مبارک پہلے پھرے گا، ہم والضحیٰ کا جلوہ دیکھ لیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی دعا کے انداز کو بھی صحابہ نے جو روایت کیا ہے نا، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دعا میں بعض دفعہ یوں ہاتھ اٹھاتے تھے کہ آپ کی مقدس بغلوں کی سفیدی اور جو نور تھا وہ ہمیں نظر آ جاتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دیدار، آقا علیہ السلام کو دیکھنا اور پھر حالت نماز میں دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور تیسری جو چوتھی نشانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا اعظم الشعائر، وہ خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ چار چیزیں ہیں، کعبۃ اللہ، کتاب اللہ، صلاۃ اللہ اور رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ یہ اللہ کا جب لفظ ساتھ آتا ہے، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں، کتاب اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، اولیاء اللہ، یہ ساتھ لگتے ہی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی۔ تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہو گئی، اس کے بارے میں سوچنا بھی عبادت۔ اب نماز کی حرمت کا پاس کرنا، نماز کو سیکھنا، نماز کے ادب کو ملحوظ رکھنا، یہ سب شاعر اللہ کا احترام ہے۔ قرآن پاک
کو درست طریقے سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا، اس کی طرف شوق اور رغبت کا ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بیت اللہ شریف کے بندہ دور ہو قریب ہو، دل کا ادھر کھنچنا اور کشش ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو فرمایا یہ دو نشانیاں تو بڑی واضح ہیں جو بیت اللہ میں رکھی، ورنہ خود مطاف، حتیم، یہ جو سفید پتھر پڑا ہوا ہے بیت اللہ کے ساتھ، بڑا حصہ جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں مزاب رحمت کے نیچے، مزاب رحمت خود جس کا نام ہی مزاب رحمت ہے، تو پنجابی میں کہتے ہیں رحمت دا پرنالا، جہاں سے رحمت برستی ہے، وہ جو 120 رحمتیں اترتی ہیں وہ پھر برستی ہیں اس پر نالے کے ذریعے، اور ہر حاجی کوشش کرتا ہے حتیم میں حتیم کیا ہے؟ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ کی قبر ہے، وہ یہاں آرام فرما، 70 انبیاء کے مزار ہیں مطاف میں بیت اللہ، یہ ایسا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو اپنے گھر میں رکھا ہے، خود گھر میں نہیں رہا۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر ہے جو گھر والے نے اپنے لیے نہیں بنایا، لوگوں کے لیے بنایا۔ ہر کوئی گھر اپنے لیے بناتا ہے، لیکن فرمایا یہ ہمارے اپنوں کے لیے ہے، ہمارے پیاروں کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کر اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی۔ جب اکیلے ہوا کیا، اس کی میں 2-4 جملوں میں تاریخ اس کا عرض کر دوں۔ بیت اللہ جو ہے یہ بیت المعمور کے بالکل نیچے ہے، اور اس کی شان قبلہ یہ ہے کہ یہ 7ویں زمین طے تک قبلہ اور 7ویں آسمان تک قبلہ ہے۔ صرف یہ عمارت قبلہ نہیں ہے، یہ پوری جہت قبلہ ہے، پوری ڈائریکشن، کوئی زمین کے نیچے ہو کوئی آسمان کے اوپر ہو، وہ منہ اسی کی طرف کرے گا۔ اس کے اوپر پھر فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں ہر وقت 24 گھنٹے، کوئی ایک لمحہ بھی اس طواف سے خالی نہیں، نوری فرشتے، وہ نور کا بنا ہوا ہے بیت المعمور۔ یہ بیت المعمور جو تھا اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے نیچے اتار دیا تھا زمین پہ، یہ جہاں کعبہ ہے۔ جب وہ اکیلے تھے پوری دنیا میں، بندہ گھر میں اکیلا ہو تو پریشان ہو جاتا، پوری زمین پہ اکیلے، تو اللہ نے اپنے اس خلیفہ اور اپنے اس دوست کی انسیت کے لیے اس نور کے بنے ہوئے اپنے گھر کو نیچے اتارا، اور فرمایا فرشتوں اب خلیفہ نیچے ہے، تم بھی نیچے جاؤ اور اس کے ساتھ مل کے طواف کرو تاکہ اس کا دل لگا رہے۔ تو یہ ملائکہ کے ساتھ آدم علیہ السلام اس بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، اور یہاں سے ہندوستان سے، یہ ہماری سرزمین جہاں آپ کو اتارا گیا تھا، ہر سال جاتے تھے حج کرنے، ہر سال۔ تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ 950 حج کیے آدم علیہ السلام، ہر سال جاتے، اور پیدل جاتے تھے، کوئی سواری نہیں تھی۔ تو اللہ نے شان یہ دی تھی کہ ایک قدم اٹھاتے تھے تو ایک ملک کا عبور ہو جاتا، اور آج فرماتے ہیں جہاں جہاں کوئی شہر آباد ہے یہ آدم علیہ السلام کے قدموں کا صدقہ ہے، جہاں ان کے قدم لگ گئے وہ جگہ آباد ہو گئی، وہ شہر بن گئے، وہاں رونق ہو گئی، آرائش ہو گئی، سکون و اطمینان و امن ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی انسیت کے لیے اس گھر کو اتارا، اور پھر بیت اللہ شریف کا طواف آدم علیہ السلام ملائکہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے وقت جب طوفان آیا اس وقت اللہ نے اس کو اٹھا، بیت اللہ کو آخر میں بھی اٹھا لیا جائے گا قیامت سے پہلے، اس وقت بھی اٹھا لیا، پھر بس نشان رہ گیا تھا۔ اس نشان پر پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ عمارت تعمیر فرمائی تھی۔ جبریل امین پتھر لاتے تھے، اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرماتے تھے۔ اس وقت چھت نہیں تھی،
چاروں طرف دیواریں تھیں، دیواریں اٹھائیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنیادیں اٹھائیں، جبریل امین نے پتھر فراہم کیا 5 پہاڑوں سے لا کے، پوری دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں سے اللہ کے حکم سے۔ اور پھر جب دیواریں اونچی ہو گئیں اور ہاتھ وہاں تک نہ پہنچا تو پھر رب کائنات نے حکم دیا کہ جبریل اب جنت سے یہ پتھر لے کے جاؤ اور میرے خلیل کے قدموں کے نیچے رکھ دو۔ اب وہ پتھر ایسا موبائل پتھر تھا، پھرنے والا پتھر تھا، تو اس کی موومنٹ جو ہے قدموں کے نیچے رکھ دیا، وہ لے کے دائیں چلا جاتا، بائیں چلا جاتا، اوپر چلا جاتا، نیچے چلا جاتا۔ یہ پتھر کی شان ہے، جنت کا یاقوت تھا۔ علماء کہتے ہیں جنت کے پتھر کی یہ شان ہے، اور اس کے اندر اللہ نے یہ شعور رکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر اس وقت قدم کس کے ہیں۔ تو جب جنتی پتھر کی یہ خاصیت ہے تو جو جنتی انسان ہے وہ اس شعور سے خالی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ پتھر جو ہے وہ آپ کو لے کے دائیں بائیں چل رہا ہے اور آپ دیواریں اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا اس پتھر کو رب کائنات نے یہ انعام دیا کہ اے پتھر پہلے تو سخت تھا، اب موم کی طرح اسے نرم کر دیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس کے سینے میں ثبت ہو گئے۔ یہ اس کو انعام دیا گیا اس جنتی پتھر کو، اور پھر اس کو بیت اللہ شریف کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پکڑ کے اسے وہیں نصب کر دیا کہ جب لوگ اس گھر کا طواف کرنے آئیں تو اس پتھر کی زیارت کریں۔ زیارت ہوتی رہی، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے پہلی بار نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور یہ ہمارے جد کے قدموں کے نشان والا جو پتھر ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، مقام ابراہیم، کیوں نہ اس کو مصلی بنا لیں، یعنی اس کو نشانی رکھیں کہ جب حاجی 7 چکر پورے کرے تو پھر یہاں پہ آ کے نفل پڑھے۔ یہ آپ کی رائے تھی اور مشورہ تھا اور تجویز تھی جس پر رب کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل بعد میں فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اے حبیب اب عمر نے کہا ہے تو بس اس کو کر دیں، اس کو اب مصلی بنا دیں، عبادت کی جگہ۔ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ امن سے کیا مراد ہے؟ تیرا گھر ہے یہاں تو پہلے ہی امن ہے، برکت ہی برکت ہے، حرمت ہی حرمت ہے۔ یہ آیت بار بار پڑھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے التجا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بتا دے یہ امن سے کیا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے آواز آئی کہ اے بندے اس امن سے مراد نار جہنم سے آزادی اور امن ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب دائیں بائیں دیکھا تو آواز دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا جس نے مجھے یہ جواب دیا، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ بیت اللہ شریف کی حاضری اصل میں نار جہنم سے امن و نجات عطا کرتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس بیت اللہ کا طواف کر لیتا ہے اور پھر مناسک حج کو ادا کرتا ہے، حج مبرور کرتا ہے، تو رب کائنات اسے ایسے بنا دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ تو ان مناسک کی ادائیگی حقیقت میں جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے، اور جن پتھروں کو، جن مقامات کو، جن پہاڑوں کو اللہ کے ان پیاروں سے نسبت ہو گئی، ان کو دیکھنا، ان کی طرف دوڑنا، ان کے گرد گھومنا اور طواف کرنا، اور وہاں پر کنکر اور پتھر مارنا، احرام باندھ کے اسی حلیے اور اسی کیفیت میں پھرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر میدان عرفات کی حاضری ہے، یوم عرفہ،
اس پہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔